اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت کو اور تحقیق انہوں نے کفر کیا ساتھ تمہارے اور آیا تمہارے پاس حق میں سے۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو، تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا۔ ان کنتم، اگر ہو تم، خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، ہو تم نکلے تم جہاد کو میرے راستے میں اور تلاش کرنے کو میری رضا۔ تسرون الیہم بالمودۃ، اور تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو۔ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں خوب جانتا ہوں ساتھ اس کے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی کرے گا اس کو تم میں سے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی طرف اس کی خلاف ورزی کے لیے کی، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت خطاب صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہ تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں مقیم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اگر قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو فرما کر بھیجا کہ جاؤ، روضۃ الخاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رقعہ ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات کے اور ان سے وہ رقعہ لے آئے جو اس عورت نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطاب سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام کفر کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا کہ صرف یہ میں نے سوچا کہ اہل مکہ کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں، اور وہاں پر میرے کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچائی کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہ کہا، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہ کرے۔ یعنی تم نبی کی خبریں ان تک پہنچاتے ہو۔ تسرون الیہم بالمودۃ، یعنی تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم رکھتے ہو اور ان کی مدد کرتے ہو، اور حق کا وہ انکار کرتے ہیں، تو کیا یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ رکھو؟ جب ان کا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے اور حق کے ساتھ، تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ ایسی حرکتیں نہ کرو، دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، چھپ چھپ کر پیغام ان تک مت پہنچاؤ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اگر تم میری راہ میں نکلے ہو تو پھر میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، جو ایسا کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ ان یثقفوکم، اور اگر وہ قابو پالیں تم پر، یکونوا، وہ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء ویبسطوا الیکم وایدیہم والسنتہم، تو تمہارے لیے دشمن ہیں اور دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو، یعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح کا بغض اور عناد ہے، اور تم ہو کہ تم ان کے ساتھ محبتیں بڑھا رہے ہو۔
یعنی وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے تمہیں تکلیف دیں گے، حملہ کریں گے، زبانوں سے تمہیں برا بھلا کہیں گے، اور وہ ایسا اس لیے کریں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم جیسے کافر بن جاؤ اور اپنے پرانے دین پر واپس لوٹ آؤ۔ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ساتھ برائی کے اور چاہیں گے کاش کہ تم کفر کرو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز نہیں کام آئیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار اور نہ ہی تمہاری اولادیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو یہ تو تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ جو چیز قیامت کے دن کام آئے گی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کا اہتمام کرو۔ یفصل بینکم، یعنی تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی اہل اطاعت کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ آپس میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے وہ بھاگیں گے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے نمونہ ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام میں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اور جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک میں بری و ذمہ ہوں تم سے اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور کفر کیا ہم نے ساتھ تمہارے، اور ظاہر ہو کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اکیلے اسی پر۔ الا قول، مگر یہ بات ابراہیم لابیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، مگر بات ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے لیے، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا آپ کے لیے، اور نہیں میں مالک آپ کے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا۔ ربنا علیک، اے ہمارے رب آپ، توکلنا توکل کیا ہم نے، وإلیک، اور آپ ہی کی طرف، انبنا وإلیک المصیر، اور ہم رجوع کیا ہم نے اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وإلیک، اور آپ ہی کی طرف، انبنا، رجوع کیا ہے ہم نے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، یعنی یہ علیحدگی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لوگے۔ ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے تو پھر یہ عداوت اور بغض محبت میں بدل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل تلقین نمونہ ہے، البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ عمل اس وقت تک تھا جب اس کی بابت انہیں اس کا علم نہ تھا، اور جب واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار برات کر لیا۔ اب کرنے کا کیا کام ہے ہمارے لیے؟ ربنا علیک توکلنا، کہ اے ہمارے رب ہم آپ پر ہی توکل کرتے ہیں، وإلیک، اور آپ ہی کی طرف، انبنا، ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنا تو ہم کو، فتنۃ للذین کفروا، آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطا نہ کر، نہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنہ کا باعث بن جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور البتہ تحقیق تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے واسطے اس کے جو
ہو امید رکھتا اللہ سے اور آخرت کے دن کی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑ جائے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور اس کے ساتھی اہل ایمان میں یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ حالات اور واقعات سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوا کو اپنانے سے گریز کریں تو اللہ اس معاملے میں بے نیاز و تعریف والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدیر واللہ غفور رحیم۔ امید ہے اللہ بنا دے تمہارے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے جن سے تم نے دشمنی کی تو ان میں سے محبت کو، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارے بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے مابین دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں جو تھیں وہ محبتوں میں بدل گئیں، اور جو مسلمانوں کے خوف کے پیاسے تھے وہ بھی ان کے دست و بازو بن گئے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نہیں روکا تم کو اللہ ان لوگوں سے، اللہ نے ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں انہوں نے نکالا تم کو تمہارے گھروں سے۔ یعنی جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی، وہ مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض عداوت نہیں رکھتے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اور تم نیکی کرو ان سے اور انصاف کرو ان کی طرف۔ یعنی ایسے کافروں سے اچھا سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ یعنی اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ حدیث میں بیان ہے کہ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے، جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہوں گے، جو اپنے فیصلے میں اور اپنے اہل میں اور اپنے رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک وہ روکتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے۔ من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تم میں نکالنے پر کہ تم دوستی کرو ان سے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تمہیں ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہارے خلاف تمہیں جلا وطن کیا اور دیش سے نکالنے والوں کی مدد بھی کی، اور جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ ظالم ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی جو محبت کے اہل ہی نہ تھے، یوں انہوں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا اور کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں تو جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یعنی معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے سے کوئی مسلمان کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد و عورت کی صراحت نہیں ہے۔ فامتحنوہن یعنی جانچ پڑتال کرنے کا مطلب ہے کہ اس امر کی تحقیق کر لو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں جو ایمان کا اظہار کر رہی ہیں اپنے کافر خاوندوں سے ناراض ہو کر یا کسی مسلمان کے عشق میں یا پھر کسی اور غرض سے تو نہیں آئیں، اور یہ صرف پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہوں۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَّا الْكُفَّارِ، پھر اگر تم جان لو ان کو ایمان والیاں ہیں تو نہ تم لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف۔ یعنی تم اپنی تحقیق
سے اس نتیجے پر پہنچ جاؤ اور تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں، تو پھر انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے۔ لہن حل لہم ولہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ حلال ہیں ان کے لیے یعنی کافر مردوں کے لیے، ولہم یحلون لہن، اور نہیں وہ کافر مرد حلال ہیں ان مومن عورتوں کے لیے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی ان کافر خاوندوں نے جو ان کو حق مہر ادا کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے، اذ آتیتموہن اجورہن، اور دے چکے تم ان کو ان کے مہر۔ یعنی یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی ہیں اور تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے یہ کہ تم ان کے حق مہر ادا کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِصْمِ، وَلَا، اور نہ تُمْسِكُوا تم پکڑ رکھو، بِإِصْمِ الْكَوَافِرِ، نکاح کو کافروں عورتوں کے، وَاسْأَلُوا، اور مانگ لو، مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں، مَا أَنفَقُوا، اور جو خرچ کیا تم نے۔ یعنی اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی کافر اور مشرک ہی رہے تو ایسی مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اسے طلاق دے کے اسے علیحدگی اختیار کر لیے جائے۔ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ ذالکم، اور یہ حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، یعنی یہ حکم مذکورہ دونوں ایک دوسرے کو مہر ادا کریں گے بلکہ مانگ لیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر ہاتھ سے نکل جائیں تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، پھر تمہاری بھاری آئے تو دو ان لوگوں کو چلی گئی ہوں بیویاں جن کی مانند اس کے جو انہوں نے خرچ کیا تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے وہ ذات ہے، تم ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے مومنون، ایمان لانے والے ہو۔ فَعَاقَبْتُمْ، یعنی بس تم سزا دو یا بدلہ لو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تم ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہوں اور انہوں نے مسلمان کو مہر ادا بھی نہیں کیا ہو، یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں کافروں کے پاس چلی گئی ہوں ان کے خرچ ادا کر دو، اور اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کیا جائے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی المعروف۔ اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں وہ بیعت کریں آپ سے اور اوپر اس بات کے کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور نہ ہی وہ چوری کریں گے، نہ ہی وہ زنا کریں گی، نہ ہی قتل کریں گی اپنے بچوں کو، اور نہ ہی وہ آئیں گی بہتان کو، اور نہ یفترینہ گھڑ لیں گی اس کو بین ایدیہن و ارجلہن، اور درمیان اپنے ہاتھوں کے اور اپنے پاؤں کے، ولا، اور نہ ہی یعصینک فی المعروف، اور نہ ہی نافرمانی کریں گی آپ کی کسی بھی معروف میں۔ فبایعہن، اور تو بیعت کر لو ان سے، واستغفر لہن اللہ، اور بخشش مانگو اللہ ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ہی عہد لیا، بیعت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرماتے تھے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لی،
بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچے گی، جاہلیت کی طرح بیان نہیں کریں گی۔ اس لیے اور آپ نے بطور خاص ان چیزوں کی بھی بیعت لی جس کا علم ارتکاب عورتوں سے ہوتا ہے، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم دوست بناؤ ایسی قوم کو ناراض ہوا ہے اللہ جن پر، اور ان پر تحقیق وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، جیسا کہ مایوس ہوئے ہیں کافر قبر والوں سے۔ اس میں بعض نے یہود اور بعض نے منافقین اور بعض نے کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی اس سے ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہود و منافقین آ جاتے ہیں۔ علاوہ اس دن سارے کفار ہی غضب اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہیں۔ اور آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے انہیں، اور قبروں سے مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کے خیر سے مایوس ہوں گے، کیونکہ مر کر انہیں اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کے سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔